الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد اللہ تعالی چاہتا ہے لِيُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے وَيَهْدِيَكُمْ اور تمہیں ہدایت دے سُنَنَ الَّذِينَ ان لوگوں کے طریقوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر مہربانی فرمائے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے واللہ یرید اور اللہ تعالی چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ تم پر مہربانی فرمائے ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں الشہوات خواہشات کی ان تمیلوا کہ وہ ہٹ جائیں ان تمیلوا کہ تم ہٹ جاؤ میلاً عظیماً بہت بڑا ہٹ جانا یرید اللہ تعالی چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ ہلکا کر دے تم سے وخلق الانسان ضعیفا اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں یرید اللہ تعالی چاہتا ہے لِيُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے وَيَهْدِيَكُمْ اور تمہیں ہدایت دے سُنَنَ الَّذِينَ ان لوگوں کے طریقوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر مہربانی فرمائے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے واللہ یرید اور اللہ تعالی چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ تم پر مہربانی فرمائے ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں الشہوات خواہشات کی ان تمیلوا کہ تم ہٹ جاؤ میلاً عظیماً بہت بڑا ہٹ جانا یرید اللہ تعالی چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ وہ ہلکا کر دے بوجھ تم سے وخلق الانسان ضعیفا اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ احکامات جو میں نے بیان کیے ہیں اس کی وجہ کیا ہے لِيُبَيِّنَ لَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر اپنے احکام کو رکھنا چاہتا ہے اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں یعنی انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ان کے طریقے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تین آیات جو ہیں اصل میں ایک درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے اصلاح کے حوالے سے، کیونکہ پیچھے بھی آپ نے جو مسائل پڑھے وہ معاشرتی مسائل تھے، آگے بھی جو مسائل آئیں گے وہ بھی معاشرتی مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان کے اندر تھوڑی سی تنبیہ یہاں پر کی ان آیات کے اندر اور مقصد بیان کر دیا کہ یہ میں نے کیوں احکامات بیان کیے ہیں، کیوں تمہارے لیے یہ چیزیں کھول کر میں رکھ رہا ہوں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، ایک تو علماء نے اس لفظ سے یہ استدلال کیا کہ یرید اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ یہ امت اصلاح کرے لوگوں کی اور جو ان کے اندر غلط چیزیں موجود ہیں ان کو ختم کرے، معاشرتی طور پر جو ظلم موجود تھے ان کا یہ خاتمہ کرے یہ امت۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت ہے،
لیبین لکم، تاکہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے لیے اپنے احکام کو بیان کرے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے ذریعے، ہدایت کے لیے تمہارے سامنے بیان کر دے، ویتوب علیکم، اور پھر جب تم ان احکامات پر عمل کرو گے، اگر کہیں کمی کوتاہی رہے گی تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی مہربانی کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، پھر دوبارہ یہی چیز بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ کیا ہے، تم پر رجوع کرنا ہے، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ لوٹ کر آنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ حق پر نہیں رہیں گے، باطل پر رہیں گے، ان کی چاہت کیا ہے کہ وہ شہوات کی اتباع کریں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے، اور جو خود اس عمل پر چلتے ہیں کہ خود خواہش نفس پر چلتے ہیں، ان کی جو ہے منشا بھی یہی ہوگی کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی سیدھے راستے سے مکمل طور پر ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، حق بات کو تم قبول نہ کرو۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید اس چیز کو بیان فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ تم سے اللہ تعالیٰ معاشرتی بوجھ کو ہلکا کر دے۔ حقیقت کے اندر دین اسلام آسان ہے، اس پر قرآن مجید کی کئی آیات اور نبی علیہ السلام کی کئی احادیث دلالت کرتی ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اور اسی طرح جب احکامات کی طرف ہم جاتے ہیں، انسان کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو شریعت نے تیمم کا حکم دے دیا، یہ نرمی ہے۔ مسافر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے روزے کی چھوٹ دے دی۔ مریض ہے، روزے کی چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ نماز ویسے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، لیکن استطاعت نہیں ہے، بیٹھ کر نہیں ہے، لیٹ کر اشاروں سے، یہ تخفیف پہ تخفیف اللہ رب العالمین دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان تخلیقاً جو ہے وہ کمزور ہے، اور اسلام کے جتنے بھی احکامات اب موجود ہیں، یاد رکھیں یہ ہماری طاقت کے اندر ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میری طاقت کے اندر نہیں، ہاں طاقت کے اندر فرق یہ آ سکتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا، لیکن نماز طاقت کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صورت میں معافی نہیں دی۔ عورت کی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مد نظر رکھا، اس کی طاقت نہیں تھی، اس سے اس چیز کو ختم کر دیا کہ یہ تمہارے مخصوص ایام میں تم نماز نہیں پڑھو گی، کیونکہ اس کی اب طاقت نہیں ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر طاقت موجود ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے اس کے اندر، ان ایام کے اندر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس لیے شریعت نے حکم بھی یہی دے دیا کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ وگرنہ دیکھیں جنگ کی حالت کے اندر بندہ موجود ہے، دشمن سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، اسلام وہاں پر بھی نماز نہیں چھڑوا رہا، رکعت کم کروا دی، ایک رکعت پڑھ لو، ٹھیک ہے، نماز کم پہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن چھٹی نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں طاقت موجود ہے۔ اور پھر اس وقت وہاں پر انسان کو ضرورت بھی ہے اس چیز کی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہو۔ اور مرض کی حالت میں وہ بھی انسان اس کی طاقت کے اندر ہوتا ہے جب تک ہوش اس کے موجود ہے، عقل اس کی موجود ہے۔ تو الغرض شریعت کے جو احکامات ہیں وہ تخفیف کے متقاضی ہیں، تخفیف اس کے اندر موجود ہے، اور جہاں تک شریعت تخفیف دیتی ہے، نرمی دیتی ہے، وہاں تک نرمی دینی چاہیے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ جہاں پر شریعت جس بندے کو آسانی دے رہی ہے، نرمی دے رہی ہے، اب دیکھیں نا، جو بندہ روزانہ سفر پہ آتا جا رہا ہے، علماء اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ روزانہ جا رہے ہیں، ادھر نوکری کرتے ہیں، آپ ادھر مکمل پڑھیں، آپ مسافر ہیں، آپ کی یعنی مسافت اتنی بنتی ہے وہ قصر والی ہے، اجازت ہے نماز کی، کیوں؟
کیونکہ جب شریعت اجازت دے رہی ہے تو کیوں ہم اس کو پابند کریں گے نہیں آپ روزانہ ہی جاتے ہیں آ جاتے ہیں آپ ادھر مکمل پڑھیں، جب اس کو شریعت نے وہ اجازت ایک دے دی ہے کہ اس کی وہ مسافت مکمل ہو رہی ہے، تو جب مسافت مکمل ہو گئی اس کے اوپر مسافر کا لفظ آ گیا ہے، اب وہ شریعت کی اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سفر کر رہا ہے، ڈرائیور ہے وہ سفر کے اندر یہ پوری ہے وہ پورا مہینہ سفر میں ہی رہتا ہے، اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ قصر نماز ہی ادا کرتا رہے گا۔ تو بہرحال شریعت نے جہاں تک جس نرمی رکھی ہے وہاں پر انسان کو نرمی رکھنی چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اب جو احکامات میں نے دے دیے ہیں یہ انسان کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہی دے دیے ہیں، اب جو طاقت میں ہے وہ انسان اس کو ادا کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔